چند سوالات ہیں، آپ غور سے سماعت کریں، حضور اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ پہلا سوال حضور یہ ہے کہ چونکہ ہم بنگال میں رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ بنگلہ میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو کیا بنگلہ میں قرآن کریم پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا؟ بنگلہ میں اگر قرآن کریم پڑھا جائے تو کیا قرآن کریم کی آیتیں ابھی جی بنگلہ میں پڑھی جائے تو کیا بنگلہ میں قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا؟ اس پہ شریعت کا حکم یہ ہے اس کے بارے میں کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ تو عربی ہی میں رہیں گے۔ عربی قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، جنت میں اہل جنت کی زبان ہے عربی، تو اس زبان کو نہ بدلا جائے۔ ترجمہ بنگالی میں کر سکتے ہیں، ہندی میں کر سکتے ہیں، اردو میں کر سکتے ہیں، انگریزی میں کر سکتے ہیں، ترجمہ کی اجازت ہے، لیکن جو اصل قرآن کی آیت ہے جو عربی زبان میں ہے اس کو ہندی، اردو، بنگلہ کسی بھی زبان میں نہیں کرنا چاہیے۔ جنہوں نے کیا ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ لوگ عربی کلمات والے قرآن خریدیے اور اسے سیکھیے اور اسی کی تلاوت کیجیے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی فضیلت اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہے، کسی کو محروم نہیں رکھتا، مگر اس کا کلام عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں تلاوت کرنے پر جو لطف آئے گا، اللہ کی جو رضا حاصل ہوگی اور اللہ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا مرتبہ اور مقام ہی کچھ اور۔ تو آپ لوگ وہی خریدیے، اسی کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ اسی کی برکتوں سے آپ کا گھر اور آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج سرشار ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے چونکہ ہم لوگ عرس کے موقع پر حاضر آئے ہیں تو مزار شریف پر حاضر ہونے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ مزار شریف پہ حاضر ہونے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب اندر جائیں تو مزار شریف سے کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر ایک اندازہ لگا لیں اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اگر جگہ بائیں طرف مل جائے تو بائیں طرف کھڑے ہوں، جگہ بھری ہوئی ہو تو دائیں طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد آپ چاروں قل پڑھ لیجئے، قل واللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، کچھ اور آیتیں پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، اور پھر اس کا ثواب نبیوں رسولوں کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے صاحب مزار ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو پہنچائیں گے۔ یہ وہاں حاضری کا بہتر طریقہ، اسی طور پہ جانا چاہیے، نہیں کہ وہاں جائیں تو اس پر سر رکھیں، پیشانی رکھیں، کن پٹی رکھیں، چوما چاٹی کریں، یہ نہیں، یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت جو بتاتی ہے وہ یہی ہے، کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، 4 ہاتھ سے کم سے کم 4 ہاتھ کا فاصلہ ہو یا اس سے زیادہ کا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ بائیں طرف رہیں، جگہ نہ ہو تو دائیں طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ یہ ثواب صاحب مزار کو پہنچائے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کہ عورتیں بھی مزار شریف پہ جاتی ہیں، چونکہ بہت ساری عورتیں بھی حاضر آئی ہیں اور بہت ساری بچیاں بھی مزار شریف پہ جاتی ہیں، تو کیا ان کا جانا درست ہے؟ مزارات پر عورتوں کی حاضری جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے اجازت ہے وہ جائیں، لیکن جہاں یہ خلط ملط ہوتا ہے وہاں عورتوں کو مزارات پر حاضر ہونا جائز نہیں ہے۔ وہ نہ اندر جا کر حاضری دیں اور نہ باہر جا کر حاضری دیں۔ بمبئی میں نے یہی سوال لے آیا تو یہی جواب دیا، تو وہاں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، فوراً کچھ سوالات آ گئے
یہ تو عجیب بات ہے کہ مرد تو ولیوں کی بارگاہ میں جا کر فیض حاصل کریں، عورتیں محروم رہیں۔ تو میں بتا دوں کہ عورتیں محروم نہیں ہیں۔ میری بہنوں غور سے سنو، شریعت کے مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ اور رسول سے ڈر کی وجہ سے اگر تم گھر پہ رہ جاؤ، مزار پہ نہ ہو، اور وہیں سے جمعرات یا جمعے کو کچھ پکا کر فاتحہ کر دیا کرو، تو مردوں کو جو فیض ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھنے سے ملتا ہے، تم کو وہی فیض اپنے گھر میں رہ کر فاتحہ پڑھنے سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے فیض میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ الگ سے تم کو یہ ثواب ملے گا کہ تم شریعت کے مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے جو گھر میں رہ گئی، تو اس کا ثواب تم کو زیادہ مل جائے گا اور فیض بھی ملے گا۔ تو ثواب بھی کماؤ، فیض بھی حاصل کرو، اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے مزارات پر حاضری مت۔ کچھ عورتیں اسی طرح جاتی ہیں مزار شریف پر، اور جانے کے بعد وہاں جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو کچھ نذرانے بھی دیتی ہے اور ہاتھ بھی چومتی ہے باقاعدہ، یا پھر ہاتھ کو بوسہ دیتی ہے اور نذرانے دے کر سیدھا مزار سے واپس آ جاتی ہے۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اچھا، پیر صاحب کا ہاتھ؟ جی، پیر صاحب کا ہاتھ چومتی ہے اور نذرانے بھی دیتی ہے اور پھر سیدھا واپس آ جاتی ہے۔ پیر صاحب اگر شوہر ہیں اس کے تو ہاتھ چوم سکتی ہیں، چاہے گھر میں چومیں چاہے باہر چومیں، اور شوہر نہیں ہیں تو وہ پیر صاحب ہیں مگر اجنبی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کا ہاتھ چومنا یہ جائز نہیں ہے۔ انہی سب سے بچنے کا انتظام کیا ہے شریعت نے کہ وہاں تم جاؤ ہی نہیں، سارا کام گھر پہ رہ کر کرو اور فیض حاصل کرو، وہاں مت جاؤ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو سب سے اونچا، معصوم رحمت للعالمین، وہ عورتوں کو مرید کرتے تھے، تو کبھی آپ نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مرید نہیں کیا ہے، اور کسی عورت نے حضور کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے، نہیں چوما ہے۔ مردوں نے پکڑا ہے، مردوں نے چوما ہے، مگر کسی عورت نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ پکڑا نہ چوما۔ ایسی دور دور سے بیعت ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کبھی مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے مت جاؤ۔ کبھی بھول چوک سے چلی بھی گئی تو سجادہ نشین صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں، ان کا ہاتھ مت پکڑو، ان کا ہاتھ مت چومو، دور سے ہی رہ کر سلام و نیاز پیش کر کے چلی جاؤ، اور کوشش یہ ہو کہ تم آؤ ہی نہیں، گھر پہ رہ کر وہیں پہ کچھ پکا لو، کچھ شیرینی وغیرہ۔ یہاں تو ماشاءاللہ قسم قسم کے حلوے تیار ہوتے ہیں۔ آج میں آیا تو اتنے قسم کے حلوے آئے کہ ماشاءاللہ دیکھ کر ہی جی بھر گیا، بغیر شب برات کے۔ اور میں شوگر کا مریض ہوں، ایک زمانے سے میں نے یہ سب نہیں کھایا تھا، میں اتنا شاندار تھا، میں کہ لو تھوڑا تھوڑا چکی لیں۔ تو تم کو تو ماشاءاللہ مہارت ہے اچھا حلوہ پکانے کی، گھر میں جمعرات یا جمعے کو اچھا حلوہ پکا کر وہیں سے فاتحہ دے دیا کرو، تمہیں ولی اللہ کا فیض ملے گا، تمہیں اپنے پیر صاحب کا فیض ملے گا، شہزادہ نشین کا فیض ملے گا۔ پر ہاتھ نہ چومنا، کبھی زیارت کے لیے قبر کے پاس مت آنا، گھر پہ رہو، اللہ تمہیں فیض پہنچائے۔
حضرت یہاں چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے لکشمی بھنڈار کی طرف ایک اسکیم ہے، تو اس میں عورتوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، تقریباً 1000 یا 500 ہر مہینے دیا جاتا ہے، تو کیا اس کا استعمال کرنا درست ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے عورتوں کو جو عطیہ دیا جاتا ہے 1000 500 2000 4000 5000 جو بھی ملتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے اپنی رعایا کی امداد ہے۔ مرد کماتے ہیں اور ان کو کمانا ہی چاہیے، تو انہیں کیوں دے حکومت؟ عورتوں کے لیے ہے مسئلہ کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں پہنچ پاتا ہے، غریب ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، تو اگر ان کو حکومت دیتی ہے تو اچھی بات ہے، ان سے لینا چاہیے، اور لے کر عورتیں اپنے بہتر اور صحیح کام میں، جائز کام میں اس کو استعمال کریں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہ دو بہنوں کو ایک نگاہ میں جمع کرنا کیسا ہے؟ ایک شخص کی نگاہ میں دو بہنوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ استغفر اللہ، دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں رہنا، ایک شخص کا اپنے نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا، یہ حرام گناہ کا کام اور بد انجام ہے۔ قرآن پاک میں ایک لسٹ بیان دی گئی ہے ان عورتوں کی جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ان عورتوں کی ایک لسٹ دی ہے قرآن پاک میں، اس لسٹ میں ایک نمبر شمار یہ بھی ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو، اکٹھا کرو، یعنی ایک نکاح میں رکھو، یہ بھی حرام ہے اور حرام قطعی ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا ہو گیا ہے، ایسی بھول چوک ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ جو دوسرے نمبر پر جس سے شادی کیا تھا اس کو طلاق دے کر کنارے کر دے، جب اس کی عدت گزر جائے تو وہ کہیں اور نکاح کر لے، اور جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے پہلی بیوی سے بھی الگ ہی رہے، اس کو الگ نہ کرے، یہ خود الگ ہو جائے۔ جب عدت پوری ہو جائے تب یہ دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں، مگر جب پہلی بیوی کو طلاق دے کر الگ کرے تو اسی کے ساتھ وہ علانیہ مسلمانوں کے مجمع میں، اور ہو سکے تو جمعہ کے مجمع میں توبہ کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اور جن دو بہنوں سے گناہ ہوا ہے ان دو بہنوں پر بھی فرض ہے کہ مسلمانوں کے مجمع عام سے قریب رہ کر کے علانیہ توبہ کریں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے نادانستہ، میں اس سے توبہ کرتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ جب وہ توبہ کر لیں تو امید یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ دوسری بہن کو طلاق دے کر آزاد کر دے، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو جہاں چاہے نکاح کر لے، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو یہ اپنی پہلی بیوی کو اپنے ساتھ میں رہ سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ تجدید نکاح بھی کر لے۔ یہ جہیز مانگ کر شادی کرتے ہیں، تو کیا یہ جہیز مانگنا شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا اجازت اس کی ہے کچھ؟ جہیز کے نام پہ لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں سے جو مطالبہ ہوتا ہے یہ رشوت ہے اور حرام ہوا گناہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے صوبے بنگال کا کیا حال ہے، لیکن صوبے بہار اور یو پی وغیرہ کا حال تو بہت ہی برا، بہت ہی خراب اور بہت ہی ابتر ہو چکا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ باقاعدہ فرمائش ہوتی ہے لڑکے کی طرف سے، اور بڑی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک تو فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ ہر لڑکی کے پاس اتنی دولت کہاں، تو کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں 30 سال 35 سال۔ ایک لڑکی کے بارے میں معلوم ہے 40 سال سے زیادہ ہو گئے شادی نہیں ہوئی اور اپنے گھر میں ڈپریشن کی شکار ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، جب شادی نہیں ہوئی، شادی کی ایک عمر ہے،
صبر کر گئے تو ڈپریشن کا شکار، صبر نہیں کیا اور جنسی آوارگی کر لی تو کبھی بھی ہماری قوم کا سر شرم سے جھک سکتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس میں جہیز نے کتنی تباہی مچائی ہے، اس کا اندازہ آپ کو کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ اتنی بڑی تباہی اور جہیز کی یہ لعنت ہمارے سماج میں کیسے آئی؟ پہلے تو ہمارا سماج جہیز کی اس جبری لعنت سے پاک تھا، یہ لعنت آئی کہاں سے؟ غور کرنے پر سمجھ میں آیا یہ لعنت آئی ہے اس راستے سے کہ بہنوں کا شریعت نے ماں باپ کے میراث میں چھوڑے ہوئے مال میں حق رکھا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بھائی کو دونا دیا جائے، بہن کو آدھا دیا جائے۔ بھائی کو دونا اس لیے کہ بھائی کو اپنا خرچہ بھی چلانا ہے، بیوی بچوں کا بھی خرچہ چلانا ہے، دونا ہے، اور رہ گئی بہن اس کو نہ اپنا خرچہ چلانا ہے نہ اپنے شوہر لڑکوں کو خرچہ چلانا ہے، تو شریعت جو دے دیتی ہے شریعت کا کرم ہے، احسان ہے، یہ ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے میراث کی تقسیم کا دروازہ بند کر دیا، بہنوں کو حصہ عام طور پہ نہیں دیتے، پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیتے، وہی بہنیں پھوپھیاں خالائیں بھی ہوتی ہیں تو ان کو بھی حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ محروم رہتی ہیں۔ اب لڑکے والی یہ سوچتے ہیں کہ گھر سے اس کے ماں باپ کے ترکے سے چھوڑے ہوئے مال سے کچھ ملے گا نہیں، تو جو کچھ بھی ہو چلو زندگی ہی میں جہیز کے نام پر وصول کر لو۔ اب جہیز کی لعنت آئی، جہیز اتنا دے نہیں سکتے ہیں تو لڑکیوں میں تباہی آئی کہ کسی کے ساتھ بھی جنسی تسکین کے لیے وہ جانے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، اور پھر پورا سماج گندا ہوتا ہے، پورے سماج کے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ سوچو تو، ہم لڑکیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی شکایت کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تم بھی تو کمزور بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہو، ان کو ستا رہے ہو، ان کا مال ہڑپ کر رہے ہو، ان کا مال نہیں دے رہے ہو۔ ایک حدیث یاد آئی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ابن مسعود قیامت آ گئی۔ اصل میں انہوں نے کیا دیکھا کہ کوفہ میں لال آندھی آ گئی، سرخ آندھی آ گئی، تو آئے کہتے ابن مسعود آندھی یہ قیامت آ گئی، یعنی لال آندھی آنا گویا قیامت آنا ہے۔ تو وہ ٹیک لگا کے لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گیا، فرمایا ہرگز نہیں، لا تقوم الساعة حتی لا یقسم میراث، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم کا دروازہ بند نہ کر دیا جائے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ جانے کب سے لڑکیوں کی، پھوپھیوں کی، بہنوں کی میراث کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ بند کرو گے تو قیامت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کا آنا رک جائے، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تو بچیوں کی، بہنوں کی، پھوپھیوں کی میراث کا دروازہ کھول دیجئے، ماں باپ کے ترکے سے ان کو بھی دیجئے، وہ راحت کی سانس لیں گی تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برسے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے، احسان کرنے والوں سے قریب ہے۔ آپ احسان کا برتاؤ کیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے۔ تو آپ یہ کام کریں، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو میراث کا حصہ دیجئے۔ جب دینا شروع کر دیں گے تو جبری جہیز کی لعنت دھیرے دھیرے رخصت ہو جائے گی، اور جب جبری جہیز کی لعنت رخصت ہو جائے گی تو نکاح آسان ہو جائے گا، زنا دشوار ہو جائے گا۔ آج حال یہ ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح دشوار ہو گیا ہے۔
مسلمانوں زنا کو دشوار بناؤ اور نکاح کو آسان بناؤ۔ اچھا حضرت، جو شخص حج نہ کیا ہو صرف عمرہ کیا ہو، تو اگر ادباً تعظیماً اس کو حاجی صاحب کہہ دے تو کوئی حرج ہے؟ یوں اگر کسی نے رمضان شریف کا عمرہ کیا اور کسی کو حدیث معلوم ہے، سرکار نے فرمایا ہے عمرۃ رمضان تعدل حجہ، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، اس لیے کبھی ایک آدھ دفعہ اس نے حاجی کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عرفاً مسلمانوں کے عرف میں عمرہ کرنے والوں پر حج کا اطلاق نہیں ہوتا، حاجی نہیں کہا جاتا، اور حاجی کہنے سے یہ ہوگا کہ انہوں نے حج کیا ہے، اس لیے کبھی بھی عمرہ کرنے والے کو حاجی نہ کہا جائے، عرف مسلمین کے خلاف ہے۔ عرف مسلمین میں حاجی اسی کو کہتے ہیں جس نے واقعی حج کا احرام باندھ کر حج کیا ہو، چاہے حج افراد کیا ہو یا حج تمتع کیا ہو یا حج قران کیا ہو۔ صرف عمرہ کرنے والے کو حاجی نہ کہا جائے، اس سے بچا جائے۔ حضرات، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور مخلص پکے صحابی رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کا کام ان کے سپرد کیا تھا، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، اور جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، جیسے دوسرے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سب پر اللہ کی رحمت ہے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ظالم یا کافر کہے، ایسے شخص سے مرید ہونا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بہت کبھی بات ہے، وہ شخص اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے جو ان کو گالی دے یا کافر کہے، اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ بیعت صرف اسی سے کریں گے جو اہل سنت و جماعت سے ہو، اس کے علاوہ کسی سے بھی بیعت ہونا جائز نہیں۔ جو پیر تعظیمی سجدہ کو جائز کہتے ہیں، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز ہے یا نہیں؟ تعظیمی سجدہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں کبھی اجازت تھی، جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کی اجازت دی تھی، مگر ہماری شریعت نے اس کو منسوخ کر دیا، تو وہ جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعت میں کچھ ضرورتیں ہوتی تھیں جن کی وجہ سے اجازت ہوتی تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ ان کی بیوی کے شکم سے ایک بار میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی، پھر دوسری بار میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی، تو پہلی بار کے لڑکے کا نکاح دوسری بار کی لڑکی سے ہو جاتا اور دوسری بار کے لڑکے کا نکاح پہلی بار کی لڑکی سے ہو جاتا، یعنی بھائی اور بہن کا آپس میں نکاح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھا۔ تو جو لوگ ان کی اس منسوخ شریعت پر عمل کرتے ہوئے سجدہ تعظیمی کو جائز کہتے ہیں، تو کیا وہ آپس میں بھائی بہن کے نکاح کو بھی جائز کہیں گے؟ یہ تو منسوخ ہو چکا تو وہی منسوخ ہو چکا ہے، یہ جائز نہیں ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ دونوں کو دیکھو نا، انصاف کے تقاضا یہ دونوں کو دیکھو۔ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سجدہ تعظیمی تھا، منسوخ ہو گیا، بھائی بہن سے نکاح حلال تھا، منسوخ ہو گیا، اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو اس پر بھی عمل نہ کرو۔
جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کے جو فرمان ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ لیکن ایسے پھر سے مرید ہونا جائز ہے یا نہیں؟ حکم وہی ہے کہ ناجائز ہے۔ ناجائز ہے۔ لاس مختصر طور پر حضور کہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی، جماعتی، شیعہ، رافضی، خارجی، ان لوگوں کے گھر میں سنیوں کا لڑکا لڑکی کا شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اہل سنت کا نکاح اہل سنت ہی میں ہونا چاہیے۔ تمام اہل سنت و جماعت کو ہدایت کی جاتی ہے، سواد اعظم آپ ہیں، بڑی جماعت آپ کی ہے۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کا نکاح اہل سنت و جماعت میں کریں، دوسروں کے ہاں رشتے کے لیے نہ جائیں، نہ نکاح کریں۔ صرف آخری سوال حضرت، یہ سیشن ختم ہو جائے گا، وہ آپ کے تعلق سے کہ آپ سے اعلی حضرت سے کیا نسبت ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی نظام الدین صاحب کا اعلی حضرت سے کیسی نسبت ہے، یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرا جی جی سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا عبد الباقی برہان الحق، ان کا لقب ہے برہان ملت، قادری رضوی جبل پوری سلامی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مجھ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے عرصے چہلو میں۔ اس وقت موجود تھے حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی جو مرحوم ہو گئے، حضرت مولانا عبد المومن نعمانی جو ابھی زندہ ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے خلافت دی، اور ان کو خلافت دی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے۔ تو صرف ایک واسطے سے ہمارا رشتہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ۔ آج ایسے لوگ کم ہیں، اور کم سے کم ہماری عمر کے جو لوگ ہیں ان کا تو رشتہ صرف ایک واسطے سے اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے۔ جن کی عمر 70 80 90 سال کی ہو وہ الگ چیز ہے، وہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن جن کی عمر میری جیسی ہے، میری عمر اس وقت 67 سال مکمل ہو رہی ہے، تو جن کی عمر اس حد کو ہے، تو میرے خیال سے میرا رشتہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے بہت ہی عالی اور بہت ہی مضبوط ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، ایک اور سنیے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے الملفوظ میں بیان فرمایا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ علم فتویٰ بھی، علم طب یعنی آپریشن وغیرہ کا جو علم ہوتا ہے اور طب کا علم ہوتا ہے، علم طب کی طرح سے بغیر پریکٹس کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپریشن نہیں کرتا جب تک کہ وہ ماہر استاذ کے پاس رکھ کر آپریشن نہ سیکھ لے، ایسے ہی کوئی فتویٰ بھی نہیں لکھ سکتا جب تک کہ ماہر تجربہ کار مفتی کے پاس رکھ کر کے وہ فتویٰ نویسی نہ سیکھ لے۔ اس معیار پر آپ تلاش کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے والد ماجد مولانا نقیلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم فتویٰ سیکھا، وہ بھی 1 سال 2 سال نہیں، 7 سال تک سیکھا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کب تک سیکھا یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، اندازہ یہی ہے کہ مدت العمر سیکھتے رہے، ٹریننگ اور تربیت حاصل کرتے رہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے میرے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال 3 مہینے فتویٰ سیکھا۔ کتنا سیکھا؟ 11 سال 3 مہینے تک سیکھا۔ اور حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے 20 سال تک فتویٰ نویسی سیکھی ہے۔ تو علم الفتویٰ سیکھنے کی ایک روایت ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ہدایت ہے، اس ہدایت کے معیار پر دیکھو تو آج کے مفتیوں میں الحمدللہ میں نمبر 1 پر آؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کی اس ہدایت پر عمل کرنے والا نمبر 1 پر اگر کوئی نظر آئے گا کہ واقعی اس نے ماہر تجربہ کار مفتی کے پاس فتویٰ نویسی سیکھی ہو، تو ایک بندے اس وقت شاید کم لوگ ملے۔
تو میں نے 20 سال تک فتویٰ نویسی سیکھی شارع بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے 11 سال 3 مہینے فتویٰ نویسی سیکھی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور انہوں نے اعلیٰ علیہ رحمہ سے جب تک اعلیٰ علیہ رحمہ رہے تربیت حاصل کرتے رہے، اور اعلیٰ علیہ رحمہ نے 7 سال تک فتویٰ نویسی سیکھی اپنے والد ماضی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے فتویٰ سیکھنے کا، وہی سلسلے میں زیادہ ہے اور بہت ہی مضبوط ہے، یہ وہ مضبوط سند ہے، وہ مضبوط سلسلہ ہے جو دوسری جگہوں پہ کم نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ اعلیٰ علیہ رحمہ سے ہمارا رشتہ کیا اجازت و خلافہ سے یا کیا تربیت فتویٰ نویسی سے، ہر حیثیت سے مضبوط ہے اور مضبوط تر ہے۔ اچھا، اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، ہماری جتنی بھی تحقیقات ہیں ساری تحقیقات کا منتہا اعلیٰ علیہ رحمہ کی تحقیقات ہے۔ ہم نے فتاوی رضویہ سے ہٹ کر کچھ نہیں کیا، جو بھی تحقیق ہے تحقیق کرتے ہیں، اور جب فتاوی رضویہ میں ہم کو اس کا صحیح پتہ چل جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر ہم اپنے فتوے کو اور اپنی تحقیق کو حرف آخر کی شکل دیتے ہیں۔ فرق ہے سمجھنے کا، ٹھیک ہے؟ دعا فرمائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل خاص سے اس محفل پاک کو قبول فرما، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، اپنی رحمتوں سے سب کو نواز دے، ہمارے سجادہ نشین صاحب کو صحت یاب فرما، طاقت، قوت، چستی، توانائی عطا فرما، خدمت دین کا بے پناہ جذبہ عطا فرما، اپنی رحمتوں سے ان کو، ہم کو، سب کو سرشار فرما۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہم سب جب تک جئیں مذہب حق اہل سنت و جماعت پر جئیں، اور جب جائیں تو اسی مذہب پر جائیں۔ یا اللہ، دنیا میں آخرت میں ہم سب کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے، راحتوں سے، عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے اولاد، ہمارے والدین کریمین، ہم سب کی اولاد، ہم سب کے طلبہ، تمام بھائی، سب کو عزت عطا فرما، سب کو سرخرو فرما، ہر ایک کے دل میں جو کچھ نیک و جائز تمنائیں یا اللہ سب کو پوری فرما۔ اس مجلس کی انعقاد میں دامے درمے قدمے سوکھنے جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے، سب کو تو جانتا ہے، سب کو شفیع قبول عطا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔